مسئلہ رہا یہ ہے. اب رہا یہ مسئلہ فی ضلال، فرمایا کہ کفار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس پر مفسرین اور محدثین نے اختلاف. بعض نے کہا کہ کفار کی کافر کی مطلق دعا قبول نہیں ہوتی، اور بعض نے کہا کہ دعا قبول ہوتی ہے بشرط کہ دنیا کے اعتبار سے ہو، یعنی آخرت کے اعتبار سے اگر کافر کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے دعا مانگے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، یا مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میری مغفرت کر دے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن دنیا کے اعتبار سے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. اور انہوں نے جو بھی یہ دلیل پیش کی، انہوں نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کافر اعظم ہے سب سے بڑا. اس نے جب اللہ تعالیٰ کو کہا الہ یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دو، تو اللہ رب نے فرمایا قیامت تک تم مہلت نہیں مل سکتی، البتہ نفخۃ الاولیٰ تک تمہیں مہلت مل سکتی. جب فرشتے اور دوسرے دن فنا ہوں گے تو تم فنا ہو جائے. تو اس کی دعا قبول ہوئی. تو اس اعتبار سے اس سے کفار کرو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک حدیث میں کبھی فرمایا کہ دو موحد تھے کہیں جا رہے تھے سفر، بیچ میں کفار نے کوئی گڈھا بنایا ہوا تھا، تو وہاں سے گزرتا تھا، اس کو کہتے تھے اس بت کو سجدہ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا چراؤ سجدہ کرو. وہ دو موحد تھے، انہوں نے کہا ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سوا مجھ سے کوئی چروا نہیں چرواتے. تو انہوں نے کہا نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. پھر اس نے ایک نے کیا کیا، مکھی مار کے ہم کو دے دو، اس کو چھوڑ دیا. دوسرے نے انکار کیا، دوسرے کو انہوں نے شہید کر دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے مکھی مار کے دی وہ جہنم میں چلا گیا. اب بتاؤ، یہ جو پہلے بتوں پہ چروا دیتے تھے اور اب یہ ہے قبر پر مرغیاں چھوڑ کے آتے ہیں، بھینس بکرے چھوڑ کے آتے ہیں درگاہوں پر.